میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کی شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال میں امام صادق علیہ السلام سے اللهم صل على محمد وعلى محمد، اس روایت کو نقل کیا۔ فرمایا من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے سراغ فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اور سورہ مبارکہ کوثر کی فضیلت میں ایک اور حدیث معصوم سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جو بندہ شب جمعہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر 100 مرتبہ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کر کے سو جائے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنے محبوب کی زیارت کروائے گا۔ ماشاءاللہ۔ سرکار دو عالم کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ خواب کے عالم میں جو بندہ سونے سے پہلے 100 بار سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کر کے سو جائے۔ سامعین گرامی، اب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بنان اعظم سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ وہ دونوں بیٹے جب بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے بعد دیگرے، اور سرکار کا بیٹا کوئی نہ رہا، تو سید الانبیاء مسجد الحرام میں جب داخل ہوئے تو آس بن وائل سہمی ملعون نے سرکار کو دیکھ کر کہا جا الابتر، کہ ابتر آیا ہے۔ ابتر کا تانا دیا مقطوع نسل ہونے کا، بے اولاد ہونے کا، بے عقب ہونے کا۔ تو جب وہ سرکار نے یہ سنا تو سرکار کو رنج پہنچا، دکھ پہنچا، تکلیف پہنچا۔ خداوند عالم نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر دیکھا، دکھی دیکھا، تو اپنے محبوب کی
تسلی اور تشفی کے لیے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سورہ کوثر میں سید الانبیاء کے لیے نوید ہے اور عاص بن وائل سہمی کے لیے وعید ہے۔ سامعین گرامی، سورہ مبارکہ دیکھیے 4 صورتیں ہیں قرآن پاک میں جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا ہے۔ یہ عربی گرامر کی روح سے جمع متکلم کی ضمیر کہلاتی ہے، جس کا معنی ہے ہم۔ یہ 4 صورتوں کے شروع میں لفظ انا آیا ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ نوح ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ۔ اللہ فرماتا ہے نوح کو رسول بنا کے نوح کی قوم کی طرف بھیجنے والے ہم ہیں۔ دوسری سورہ مبارکہ فتح۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ محبوب یہ فتح مبین، کھلی کامیابی آپ کو عطا کرنے والے بھی ہم۔ تیسری سورہ مبارکہ قدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس باعظمت کتاب ہدایت قرآن کو شب قدر میں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ چوتھی صورت یہ سورہ مبارکہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب آپ کو کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دوسری میں عرض کروں کہ لفظ انا جمع کی ضمیر کہاں استعمال ہوتا ہے؟ میں نے بعض غیر ذمہ دار جو اہل منبر ہیں، میں کم از کم 3 بار تو سن چکا ہوں، آپ نے شاید زیادہ بار سنا ہوگا۔ ایک شخص کہہ رہا ہے جی جہاں اللہ فرماتا ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا تو اللہ کے ساتھ محمد و آل محمد بھی شریک ہے۔ میرے دوستو پتہ کیا ہے، ایک آدمی اگر منبر پہ بات کرتا ہے نا تو آج کل یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل تو مجالس لائیو چل رہی ہوتی ہے تو ایک دنیا دیکھ رہی ہے، تو پھر جب غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہوتی ہے تو دشمن پھر تان و تضحیق کا نشانہ بناتا ہے مذہب اہل بیت۔ بے شک۔ اب ایمان سے مجھے بتائیں کہ جس بندے کو عربی کے حروف تہجی نہیں آتے وہ حق رکھتا ہے قرآن کی تفسیر کرے؟ بالکل نہیں۔ واہ واہ۔ وہ قرآن کی تفسیر کہاں کرتا ہے؟ علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان ایت اللہ انصاریان فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ سید محمد حسین طباطبائی سے پوچھا 20 جلدوں میں تفسیر ہے، تفسیر المیزان کیا شعرۂ افاق کا علمی تفسیر ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اتنی عظیم و شان تفسیر اور اتنی تفسیریں لکھی گئیں، آپ کے اندازے میں ہے رف آئیڈیا کہ کتنی تفسیریں لکھی گئی ہوں گی؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں۔ میں ذمہ داری سے شاید کہہ رہا ہوں کہ البتہ چند سال پہلے کی جو ایک موضوع ملا تھا ڈی جی خان میں، تفسیر تشیع نے جو تفسیر قرآن کے میدان میں جو خدمات انجام دی، اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید 1.25 لاکھ سے زیادہ قرآن کی تفاسیر لکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ شیعہ سنی ملا کے ظاہر قرآن کی تفسیر ہندوؤں نے تو نہیں نہ لکھنی، مسلمانوں نے لکھنی ہے نا، تو 1.25 لاکھ سے زیادہ تفاسیر لکھی گئیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ قرآن جو ایک معارف کا سمندر ہے، تو آپ کہاں تک پہنچے؟ علامہ سید محمد حسین طباطبائی کا جملہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی تفسیر ابن عباس کی، کیونکہ تفاسیر میں ابن عباس کی تفسیری مواد ہیں شیعہ سنی کتابوں میں، فرماتے تھے ابن عباس کی تفسیر سے شروع کر کے میری تفسیر تک سارے مفسر ابھی سہل قرآن پہ کھڑے، اندر تو داخل ہی کوئی نہیں۔ اس گہرائی میں تو کوئی اتر ہی نہیں پایا بھائی، یہ تو اتنا گہرا اور اتنا وسیع سمندر ہے، اور یہاں آ جاتے ہیں غیر ذمہ دار
اور پھر جو ہے وہ نشانہ بنتا ہے اہل بیت کا پاکیزہ مذہب۔ بے شک پاکیزہ بے شک۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، شرفا بیٹھے ہو، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو، اگر قرآن نازل کرنے والے جو خود نبی پاک ہیں اور آل رسول ہیں تو پھر نازل تیرے ابے پہ ہوا ہے قرآن؟ کس پہ نازل ہوا؟ دیکھو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ قرآن قلب مصطفیٰ پر اتارا ہے۔ بے شک بات سمجھ آ رہے ہیں؟ تو جہالت کا مظاہرہ نہ کرو کہ جہاں اللہ انا کہہ دے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، نہیں، آل رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب سنیے، مزاج قرآن یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذات توحید کی طرف دعوت دی ہے وہاں پہ واحد متکلم کی ضمیریں استعمال کی۔ مثلا انا ربکم فاعبدون، انا واحد متکلم کی ضمیر ہے، جی میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون پس میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ میں اللہ، واحد متکلم۔ دوسری آیت انا ربکم فاتقون، پھر واحد متکلم کی ضمیر، میں تمہارا رب ہوں بس مجھ سے ہی ڈرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا انا الغفور الرحیم، پھر واحد متکلم، میں سب سے بڑا بخشنے والا بھی میں ہوں اور سب سے بڑا رحم کرنے والا بھی میں ہوں۔ پھر ایک مقام میں فرماتا اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، پھر واحد متکلم، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ پھر ایک مقام میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اس آیت میں 6-7 ضمیریں اور صیغے واحد متکلم۔ میرا محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اب میرے بندوں کو بتا دیں انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ چہل حدیث کے نام سے بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک کتاب امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی چہل حدیث، اس میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث بڑا خوبصورت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام کنجن فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا رب یا بعید انت فانادیکا قریب انت فاناجیکا، اے میرے رب کیا تو دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے راز نیاز کروں، سرگوشی کروں، آہستہ آہستہ دل کی باتیں کروں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کے حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی ذات بعید ہے یا قریب ہے، دور ہے یا نزدیک ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے، لیکن بندگان خدا کو ایک بات سمجھانا چاہتے تھے، اور وہ بات یہ تھی اے میرے رب جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تو مجھ سے بہت قریب ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تجھ سے بہت دور ہوں۔ اے میرے رب تو مجھ سے بہت قریب ہے لیکن میں تجھ سے دور ہوں، اب بتا تجھے پکارنے میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنی حالت کا لحاظ کروں؟ ارشاد پروردگار ہوا یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، اے موسیٰ میں تو اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں تو اس کے پہلو میں ہوتا ہوں جو بندہ بھی مجھے یاد کرتا ہے، سبحان اللہ جو بھی مجھے یاد کرتا ہے میں تو اس کے پاس ہوں۔ سبحان اللہ۔ انی قریب، میں قریب ہوں، اجیبو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، فلیستجیبوا لی، اے پکارنے والوں مجھے ہی پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو وقت ضائع نہ کروں زیادہ، مزاج قرآن یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات توحید کی طرف دعوت دی ہے اور بیان توحید ہے، توحید کا بیان، وہاں پہ واحد متکلم کی ضمیریں استعمال کی تاکہ کوئی مشرک مزاج یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک
لیکن خداوند عالم نے جہاں اپنی بعض عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں پہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے مقام فخر میں جمع کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا یہ کام کرنے والے ہم ہیں، نوح کو رسول بنا کے بھیجنے والے بھی ہم ہیں، اور محبوب آپ کو فتح مبین عطا کرنے والے بھی ہم ہیں، اس باعظمت قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور محبوب آپ کو کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک پورا قرآن معجزہ ہے، سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے۔ اس کے اعجاز کی کئی وجوہ ہیں، قدردان بیٹھو میں لفظ کہنے لگا ہوں۔ پہلی تو معجزے کی جہت یہ ہے کہ رب العزت نے عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین صورت ہوتی ہے۔ سبحان ماشاءاللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، عظیم ترین ہے صورت مختصر۔ بے شک بے شک۔ دوسری بسم اللہ کے بعد 3 آیات ہیں، 3 آیات میں 6 لفظ، ٹوٹل لفظ 10 ہیں۔ سورہ کوثر کی بسم اللہ کے بعد 3 آیات میں 10، ان میں 6 لفظ ایسے ہیں جن کا پورے قرآن میں دوبارہ تکرار ہی نہیں ہوا۔ اعطیناکا یہ لفظ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، الکوثر یہ پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، فصلے پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، ونہر پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، شانیہ کا پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، الابتر پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر سورہ مبارکہ کوثر کا اعجاز دیکھیے کہ کیا عنایات ہیں پروردگار کے اپنے محبوب پر کہ رب العزت نے 3 آیات میں 5 بار اپنے محبوب کو مخاطب کیا۔ ماشاءاللہ، قدر زر زر گرمی دانت و قدر جوہر جوہر، جوہری دان۔ 5 بار اللہ پاک نے 3 آیات میں اپنے محبوب کو مخاطب ٹھہرایا ہے۔ اعطیناکا کا خطاب کی ضمیر ہے، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، پہلا خطاب۔ فصلے امر حاضر کا صیغہ ہے، آپ نماز ادا کریں، دوسرا خطاب۔ لرب کا کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، فرما رہے اپنے رب کے لیے نماز میں۔ سبحان اللہ۔ چوتھا ونہر پھر صیغہ امر حاضر ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، آپ قربانی کریں۔ اور 5واں شان آقا محبوب جو تیرا دشمن ہے وہی افضل ہے، جو تیرا دشمن ہے وہی بے شک۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ 34 معانی شیعہ سنی مفسرین نے کوثر کے ذکر کیا۔ کوثر کا معنی حوض کوثر کیا گیا، کوثر کا معنی نہر کوثر کیا گیا، نعمات جنت کیا گیا، دین اسلام کیا گیا، کوثر کا معنی وحی اور قرآن کیا گیا، کوثر کا معنی علم کثیر کیا گیا، کوثر کا معنی اخلاق عظیم کیا گیا، کوثر کا معنی امت کثیرہ کیا گیا، کوثر کا معنی اصحاب کثیر، کوثر کا معنی اولاد کثیر۔ 34 معنی ذکر کی، لیکن یاد رکھیے کوثر کثرت سے نکلا ہے یہ لفظ، فعل کے وزن پر ہے، کوثر فعل یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی خیر کثیر۔ جتنے مفسرین نے یہ معنی ذکر کیے ہیں یہ اس خیر کثیر کے مصادیق ہیں، یہ سب مصداق ہیں خیر کثیر کے۔ لیکن سامعین گرامی اگر آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں تو خیر کثیر کا جو مصداق بارز، جو مصداق اکمل، جو سب سے واضح تر مصداق ہے وہ وجود مبارکہ جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ سیدہ طاہرہ بے شک بے یہ شک۔ مصداق کوثر ہیں، اور شیعہ سنی مفسرین نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر سیدہ طاہرہ بنت پیغمبر کوثر سے مراد نہ ہو تو پھر تیسری آیت کا پہلی آیت سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا، تیسری آیت کا پہلی آیت سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا اگر وجود مبارکہ سیدہ صلوات اللہ علیہ کوثر سے مراد نہ لیا جائے۔ اور اس لیے جو کسی شاعر نے کیا خوبصورت دو مصرے کہے تھے، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، واہ جی واہ۔ کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں
ثنا زہرا نے گواہی ہے۔ واہ واہ صلوات پڑھو سیدہ کی ذات پہ۔